اپنے آپ کو سمجھو بواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیات، یزیدیات، بواز بلندر سلوات۔ بس وقت زیادہ کافی ہو گیا ہے، بس 5-7-10 منٹ جو ہے فضائل، اس کے بعد مسائل۔ ان دین عند الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط ہے ہی دین اسلام۔ جو آدم سے دین چلا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، میرے اللہ میری نسل سے یہ دین سلامت رہے، قیامت تک رہے۔ تو ابراہیم کی نسل سے 2 شاخیں ہوئیں، ایک اسماعیل، ایک اسحاق۔ اسماعیل کی نسل سے مولا حسین علیہ السلام ہے، اور ہمارے 12واں آقا پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور اسحاق کی نسل سے جناب عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ زندہ ہے۔ 4تھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق کی نسل عیسیٰ تک پہنچی، اور اسماعیل کی جو نسل ہے وہ حضرت مولا امام حسین امام مہدی علیہ السلام تک پہنچی۔ تو جو اسماعیل کی والدہ تھی اس کا نام تھا ہاجرہ، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی اس کا نام کیا تھا؟ سارہ، حضرت سارہ۔ حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے 115 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ ہاجرہ جو تھی یہ کون تھی؟ یہ سارہ کی کنیز تھی۔ ہاجرہ سارہ کی جو ہے کنیز تھی۔ کنیز کیسے تھی کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے شہر میں لے جاتے ایک صندوق میں بند کرتے تھے، کوئی دیکھے نہیں۔ اور جب ایک دوسرے بادشاہ کی سلطنت تک پہنچے، انہوں نے کہا اس صندوق جو ہے اس کو کھولو، اس میں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں کھولوں گا نہیں۔ اس وقت بھی مسئول ہوتا تھا، جتنا آپ لیتے ہیں وہ لے لیں، میں اس کو کھولتا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو کھولتے نہیں ہیں؟ بادشاہ تک بات پہنچی، تاریخ بتا رہا ہوں، بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ آ گیا، زبردستی صندوق کھولا، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ اس کے اندر، اور اس بادشاہ کو شیطان نے ورگلایا، ہاتھ بڑھایا اس بی بی کی طرف، بی بی سارہ کی طرف، تو اس کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا، وہاں رک گیا، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے۔ تو اس بادشاہ نے کہا بی بی تو عظمت والی بی بی ہے، میں نے جو برا ارادہ کیا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اپنے اللہ سے دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ ابراہیم نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ جناب سارہ کی جو ہے کنیزی میں دے دی۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، بڑی عظمت والی بی بی ہے، اس کو جناب سارہ کی کنیزی میں دے دیا ہاجرہ کو۔ اور جب اولاد نہیں ہوئی، 80 سال ہو گئے، تو جناب سارہ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں ابراہیم، میں ہاجرہ کو آزاد کرتی ہوں تو اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ میں ہاجرہ کو آزاد کرتی ہوں، اس کے ساتھ نکاح کرنے۔ تو جناب سارہ نے، شادی کرانے والی خود نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کی ماں بھی ہے، اور جناب سارہ نے آزاد کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اور 1 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اور جناب بڑھاپے میں بیٹا ملا تھا،
تو جناب ابراہیم جب باہر سے آتے اسی حجرے میں جاتے، جب جانے لگتے اس حجرے سے بیٹے کو اٹھا کے مل کے جاتے۔ ابھی سارا نے کہا کہ ابراہیم شادی خود کرانے والی حضرت سارا کہ اس کو ادھر نہیں رکھتی، میں رکھ سکتی، اس کو چھوڑا، جہاں بھی چھوڑنا ہے چھوڑا۔ یہ قرآن کا واقعہ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو نے حضرت اسماعیل کو اٹھایا اور پھر چلتے گئے۔ اللہ نے کہا اس جگہ سے نہیں، آگے جہاں ایک سبزہ آتا وہاں کہتے ہیں اسی جگہ میں چھوڑ دو ان کو۔ اب اللہ نے کہا ان کو چھوڑ کے پھر واپس آنا بھی ہے سارا کے پاس۔ چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ مکہ کی سرزمین، آب ہو گیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، اور وہاں جو اللہ نے کہا اس جگہ پہ اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ دو، اور ہاجرہ اور اسماعیل کو اسی جگہ پہ چھوڑا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ودا ہے بہت زیادہ ہے، وہاں سے جب جو پانی تھا تھوڑا سا وہ خشک جو ہے اناج تھے وہ تھے، اور وہ دے کے آیا۔ وہ سارا آپ کا واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، آج وقت تھوڑا بہت بچ گیا ہے۔ اور وہی پھر جو ہے حضرت پانی ختم ہوا، بی بی ہاجرہ اسماعیل کی خاطر دوڑتی رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی زمین پہ تو اب زمزم جاری ہو گیا۔ تو پھر جو ہے وہاں سے جہاں پانی ہو جائے پھر قافلے وہاں اترنے شروع ہو گئے، تو پھر جو ہے وہاں ساری جو ہے آبادی ہو گئی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت مولا حسین علیہ السلام ہے، اور اس کے بارے میں آگے میں کل سے آگے اس کا کروں گا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ کہ اسماعیل کی نسل سے مولا حسین نے آنا تھا، حسین کے صدقے میں اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا ہے۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت مولا حسین علیہ السلام کی اسماعیل کی نسل سے مولا حسین علیہ السلام ہے۔ تو جناب اسماعیل کو قربانی والے کیا لیا میں انشاءاللہ بیان کروں گا سارا واقعہ۔ تو بس اتنا کہتا ہوں یہ اسماعیل تھا۔ انہوں نے کہا تجھے واسطہ ہے ماں حسین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، یہ ایسا واسطہ مہدی معظم درانی مولا نہیں ڈال سکتے، ہمیں شہادت ضرور سناؤ۔ عزادارو جناب مہدی معظم درانی نے شہادت پڑھی، بہت گریا ہوا لوگ بے ہوش ہو گئے، گھر میں آیا سویا، آدھی رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، عزادارو یہ سمجھا کوئی جنازہ حرم میں آ گیا ہوگا، مجھے بلا رہے ہوں گے۔ لیکن مہدی معظم درانی کہتا ہے جب میں باہر نکلا میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک سیاہ پوش بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ ہے۔ میں نے کہا بی بی تیرا کوئی مرد گھر میں نہیں رہ گیا تھا؟ کہا مہدی معظم درانی میں عام خاتون نہیں ہوں، میں حسین کی ماں زہرا ہوں۔ میں قدموں میں گرا، کہا ماں بی بی کیسے زحمت کی ہے؟ کہا آج تو نے میرے بیٹے حسین کی زری پہ اکبر کی شہادت پڑھی ہے، میں تجھے منع کرنے آئی ہوں اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ تو نے جب پڑھا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا، حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے، اور روئے کے کہہ رہے اکبر تو بھی برچھی کے لائق تھا۔ عزادارو جناب علی اکبر بیٹا لیلا کا تھا، اور پرورش بی زینب سلام اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس پرورش کا اتنا اثر ہوا کہ جب بھی حسین نے کوئی چیز مانگی ہے صرف زینب سلام اللہ علیہ سے مانگی ہے، ماں سے سوال نہیں کیا۔ ماں سے کب سوال کیا؟ جب 10ویں کا سورج نکلا، خیمے کے در پہ آ کے کہتا ہے ماں میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ یا بی بی لیلا نے کہا بیٹا میں تیرے سوال کا 18 برس سے انتظار کر رہی ہوں، اکبر کو سوال کرے میں اس کا پورا کروں۔ یا اکبر نے کہا ماں مجھے موت کی اجازت دے، یہ حاجرہ تو نہیں تھی مر جاتی،
کہا اکبر کو موت کی اجازت لینے آیا ہے، وہ بھی دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اکبر ذرا خیمے میں تو اکبر خیمے میں آئے، بی بی زمین پہ بیٹھی، اکبر میری گودی میں لیٹ جاؤ، کہا اماں تو ضعیفہ ہے میں جوان ہوں، کہا بچے جتنے بھی بڑے ہو جائے ماں کے لیے بچے ہو